الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا سندنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بھائیو، بزرگوں، دوستو، میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں، رب العالمین کی ہم سب پر بے شمار نعمتیں، انعامات ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے زندگی، اور زندگی میں صحت۔ سال گزشتہ 1443 کا رمضان المبارک ہمارے بہت سارے بھائیوں، رشتہ داروں، یار دوستوں کے ساتھ گزرا تھا، لیکن آج 1444 کے اس ماہ مقدس میں وہ ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے۔ وہ اس دنیا کو چھوڑ بیٹھے۔ وہ جتنے نیک اعمال انہوں نے کیے تھے وہ دروازہ بند ہو گیا۔ جو کچھ انہوں نے زندگی میں کیا تھا اس کا بدل ان کو اس وقت مل چکا ہوگا، اور مکمل بدلہ روز قیامت کے حساب کتاب کے بعد ہوگا۔ لیکن میرے اور آپ کے ساتھ جو ابھی ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ رسول کی بات کو سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، اس سننے اور سنانے پر حتیٰ کہ اللہ کے گھر میں خالی بیٹھنے پر بھی اجر مل رہا ہے۔ ابھی ہم پڑھیں گے سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ ہم نے
ثواب کی نیت سے نہیں بلکہ ایز اے تعجب کہا کہ ہمیں خالی بیٹھنے پر بھی ثواب مل رہا ہے، سبحان اللہ، تو اس سبحان اللہ کہنے پر بھی ہمیں اجر مل گیا۔ لیکن وہ جو ہمارے بھائی عزیز و اقارب رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا اعمال نامہ جو رجسٹر تھا، کرامن کاتبین جو لکھتے تھے، وہ بند ہو گیا ہے۔ اب اگر وہ فرض کر لو پڑھ بھی لیں گے، سبحان اللہ ایک مرتبہ نہیں لاکھ مرتبہ پڑھیں گے، تب بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ فائدہ ملنا ہے اس زندگی میں۔ ہم نے بطور تعجب پڑھا تو پھر بھی ہمیں اجر مل گیا۔ وہ اگر ثواب کی نیت سے بھی قبر کے اندر ان کو پڑھنے کی اجازت مل جائے، فرض کر لو، تب بھی ان کو اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ ثواب مرتب ہوگا اس زندگی کے اندر۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی اور اس کے ساتھ صحت دی۔ کتنے ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں جو گزشتہ سال روزہ رکھتے تھے، لیکن اس سال بیماری کی وجہ سے، کسی اور پریشانی کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ ہمیں روزہ رکھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اب جب اللہ پاک کوئی نعمت دے دے تو پھر اس نعمت کی قدردانی ہونی چاہیے۔ میری اور آپ کی زندگی میں کتنے رمضان آئے ہوں گے، ہم نے قرآن پاک کی یہی آیت سنی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ پرانے زمانے کے اندر جب لوگ قرآن کریم پڑھے لکھے کم تھے، تو جب وہ لوگ جمعے کے دن مسجد شریف میں تشریف لاتے تھے تو وعظ و نصیحت نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہاں پر درود و سلام پڑھتے رہتے تھے۔ لیکن جب سے وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تب سے یقینی طور پر رمضان المبارک کے کم سے کم پہلے جمعے میں یہ آیت سننے کو ضرور ملتی ہے، اور پھر اختصار کے ساتھ اس کا ترجمہ اور تشریح اور تفسیر بھی سن لیتے ہیں۔ حاصل اس آیت کا یہ ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس فرضیت کا علم اس آیت کے پڑھنے یا یاد کرنے سے پہلے بھی جو لوگ آیت کو یاد نہیں کر پاتے تھے یا نہیں سنا تھا کہ قرآن کے کون سے پارے میں یہ آیت موجود ہے، تب بھی وہ یہ مانتے تھے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ تو فرضیت کا علم ہم سب کو ہے، ہر مسلمان کو ہے۔ رمضان المبارک میں ہماری مساجد کے نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان ہے، یہ مقدس مہینہ ہے، اور اس میں کرنسی بڑھ جاتی ہے اعمال کی، جیسے دنیا کی کرنسی بڑھ جاتی ہے یا اعمال کی کرنسی بڑھ جاتی ہے۔ ایک کے بدلے میں 70 ملیں گے، تو جو بیچارے پرسوں تک مسجد میں نہیں آتے تھے، انہیں کل سے آنا شروع کر دیا۔ کل رات دیر جب اعلان ہو گیا کہ جمعرات کو پہلا روزہ ہوگا، تو پہلی رات کو تراویح ہوتی ہے۔ اعلان ہوتے ہی بعض لوگ سو گئے تھے، انہوں نے بسترے چھوڑ دیے اور بسترے چھوڑ کر تراویح پڑھنے کے لیے آ گئے، اور بے شمار مساجد کے اندر کثیر تعداد تراویح پڑھنے والوں کی رہی۔ وہ اس اجر کی امید کے ساتھ کہ رمضان المبارک میں اعمال کا بہاؤ بڑھ گیا ہے، لہٰذا نیند کو قربان کریں گے، تراویح پڑھ لیں گے، بھوک کو برداشت کریں گے، پیاس کو برداشت کریں گے، روزہ رکھیں گے۔ تو فرضیت کا علم تو سب کو ہے۔ اس آیت کے آخر پر رب العالمین نے فرمایا کہ روزہ فرض کیوں کیا گیا ہے۔
اس کی وجہ اللہ نے خود بتا دی، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کے ذریعے سے بندہ پرہیزگار کیسے بنے گا؟ علمی نکات بعد کی بات ہے، ہم اپنی زندگی کا یہی معائنہ اور تجزیہ کر لیں، یہی اعلان ہو گیا تو لوگوں نے نماز کی طرف آنا شروع کر دیا۔ رمضان کل کی فجر اور آج کی فجر اور پرسوں کی فجر، دونوں میں فرق دیکھا جائے کہ مسجدوں میں تعداد بڑھی یا مسجدوں میں تعداد گھٹی، یقینی طور پر تعداد بڑھی۔ ظہر میں تو ہوتی، عصر میں تو ہوتی ہے، لیکن فجر میں عام طور پر تعداد کم ہوتی تھی، لیکن رمضان شروع ہوتے ہی تعداد بڑھ گئی۔ کتنے ساتھی ایسے جو روزہ بھی نہیں رکھتے اور نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، لیکن رمضان آتے ہی فرض روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ غیر رمضان کے اندر مال خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ کتنے مانگنے والے آتے ہیں ان کو عذر کر دیتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں آنے والا کسے باشد اگر ان کو یہ بھی لگے پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے، پھر بھی روپیہ 2 روپیہ دے دیں گے، سمجھیں گے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے، ہم تو امداد کر رہے ہیں، اور چونکہ رمضان میں امداد کر رہے ہیں لہذا اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ تو رمضان المبارک میں 1 روپیہ خرچ کرے گا، 1 رکعت پڑھے گا، قرآن پاک کی 1 آیت کو تلاوت کرے گا، اجر بڑھے گا۔ اور جب اجر بڑھے گا تو اعمال کے بڑھنے سے انسان کی زندگی میں تقوی آتا ہے۔ قرآن کریم میں شروع میں کہا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ نہیں ہے، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، تقوی والوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ یہ متقی کون ہے؟ یہاں کا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اور شروع میں کیا کہا؟ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ تو متقی کون ہوئے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جنہوں نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں پھر بھی اللہ کو ایک مان رہے ہیں، جن نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں پھر بھی اللہ کو مان رہے ہیں۔ اور میں اور آپ، ہم نے سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، پھر بھی ہم نبی آخر الزماں کو مان بھی رہے ہیں، اور نبی آخر الزماں کی مان بھی رہے ہیں، نبی کو بھی مان رہے ہیں اور نبی کی بھی مان رہے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور احکام کے اعتبار سے جتنے احکام اللہ نے دیے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، قائم کرتے ہیں نماز کو۔ صراحتاً نماز کا ذکر ہے، لیکن اشارتاً احکام الہیہ کا اشارہ ہے۔ جتنے احکام اللہ نے دیے ہیں بدنی اعتبار سے کرنے کے لیے، یہ روزہ ہے، حج ہے، نماز ہے، دیگر احکام ہے، ان کو یہ پورا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ان کو دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہو گیا یہ اعمال کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں تقوی آ جاتا ہے۔ تو اصل مقصود روزے کا تقوی ہے۔ یہ تقوی کیسے آئے گا؟ اس کے لیے حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی نے، صحابہ نے، علماء نے، اولیاء نے، محدثین نے بہت لمبی چوڑی تفصیل اور تشریح بیان کی ہے، الگ الگ اعتبار سے، کہ روزہ نام رکھنا ہے اصل روزہ 3 چیزوں کا، کھانے سے، پینے سے اور شہوات کو پورا کرنے سے، لیکن اس کے ساتھ بندے کے پورے بدن کا روزہ ہو، جس کی تشریح کی جاتی ہے زبان سے کوئی لغو بات نہ کہی جائے،
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے عمل سے یہ بتا دیا جتنا ہو سکے رمضان المبارک میں گوشہ نشینی اختیار کی جائے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل اعتکاف کیا ہے، اور جب بندہ مسجد کے کونے میں بیٹھ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے دنیا کے تمام چیزوں سے بچتا رہے گا، حرام نہیں، گناہ نہیں، بلکہ مباح چیزوں سے بھی بچتا رہے گا۔ مثال، شریعت نے کہا کھانے پینے اور شہوات سے رک جاؤ۔ بندہ گھر میں ہوگا، اپنی حلال بیوی کو دیکھ کر ہو سکتا دل کے اندر کوئی خیال پیدا ہو جائے گا، لیکن جب مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوگا، مسجد کی چار دیواری کے اندر ہوگا تو یہ خیال بھی نہیں آئے گا۔ جب دیکھے گا نہیں تو خیال بھی نہیں آ سکتا ہے۔ جب حلال چیز سے بھی بندہ بچ سکتا ہے تو حرام سے یقینی طور پر بچے گا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ تجزیہ ہے، اور میرا اور آپ کا بھی یہ تجزیہ ہے کہ شاید میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بہترین رمضان 2019 کا رمضان گزرا ہے۔ معاشی اعتبار سے اس کو دیکھیں گے تو وہ بہت مشکل تھا، لیکن رمضان کے مقاصد کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے تو اس سے بہتر رمضان شاید نہ پہلے کبھی گزرا ہے اور نہ شاید بعد میں کبھی گزرے گا۔ اس لیے کہ بندہ اور جگہ تراویح پڑھنے کے لیے وہ چاہتا تھا مسجد میں آ جائے گا، اس کو روکتے نہیں آ سکتے ہو۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ میں نماز مسجد کے اندر پڑھوں، چاہتے ہوئے مسجد میں نہیں آ سکتا تھا۔ اور آپ نے تو معائنہ کیا تھا کتنے لوگوں کے چوراہیوں پر کان پکڑوائے گئے تھے، اور بعض بزرگوں کے کان پکڑوائے گئے تھے، نہیں جا سکتے ہو۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ رمضان کو لے کر ہم یہ کہیں گے کہ ہم یہ چاہتے ہوئے تھے۔ ان کان پکڑوانے میں سے ایک بھی کہہ رہا تھا بھائی میں دوائی لینے کے لیے جا رہا ہوں، میری مجبوری ہے، لیکن پھر بھی انتظامیہ نے کہا نہیں جا سکتے ہو۔ جب اس مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے تو آج کل جو ہم لوگ تراویح کے بعد چوراہوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھالتو کے ہم پنچایتیں شروع کر دیتے ہیں، تو یقینی طور پر بندہ اگر نیک کام کے لیے بھی بیٹھے گا نا تو یقین اس میں ادھر ادھر کا تبصرہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا بہت تبصرہ ہوتا ہے، جتنا علماء، حفاظ اور دینی طبقے لوگوں کی غیبتیں اور برائیاں اس رمضان میں لوگ کرتے ہیں، غیر رمضان میں کبھی نہیں کریں گے۔ تجربے کے بات ہے نا۔ مثال حافظ قرآن کو لیجئے۔ حافظ قرآن اگر بہت آہستہ سے پڑھے گا، کہنے گا زنگ پھٹ رہا ہے، یوں تو آہستہ تھوڑے ہی پڑھن چاہسن، پیچھے بیمار بھی ہوتے، مزدور بھی ہوتے، بوڑھے بھی ہوتے، یہ تو بالکل عام نمازوں کی طرح پڑھا رہا ہے۔ اور اگر بیچارہ تیز پڑھے گا تو کہیں گے یہ کون سا تڑپڑ تڑپڑ سے کر رہا ہے، تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ اگر وہ بیچارہ سلو پڑھے گا تو پریشانی، اگر تیز پڑھے گا تو پریشانی۔ اگر تیز اور سلو میں نہیں، چلو وہاں ٹھیک ہو گیا، کہ دیکھو رکوع اتنا لمبا کر لیا، بھائی تراویح ہے، 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے، رکوع تو ڈھنگ کا ہونا چاہیے، چلو رکوع میں بھائی عطیات میں اتنی لمبی چوڑی ہے، عطیات تو ہم بھی پڑھتے، یہ بھی پڑھتے، یہ کیا اتنا لمبا چوڑا کر دیا؟ اور بعض کہیں گے بہت آہستہ کر دیا۔ یعنی کچھ نہ کچھ تبصرہ ضرور کریں گے۔ ترم خراب، وہ جو ایسے پڑھا رہا اس نے ویسے پڑھانی ہی پڑھانی ہے، آپ جو مرضی وہ اس کو کہو، وہ پڑھائے گا۔ ہاں خلاف شریعت الا ماشاء اللہ، اعوذ باللہ، کون وہ ہوگا جو شریعت کے حکم کو جان بوجھ کر توڑ دے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر کوئی بندہ شریعت کے حکم کو جان بوجھ کر توڑے گا؟ ہر امام، ہر دین کا ذمہ دار یہ کوشش کرتا ہے میں اس انداز میں تراویح پڑھاؤں، میں اس انداز میں نماز پڑھاؤں، نماز بھی صحیح ہو اور لوگوں کو تکلیف بھی نہ ہو۔ جیسے مثال کل کی تراویح ہوئی، شاید 99% کچھ مساجد کے اندر علم طرح کی تراویح ہوئی، اور آج کی رات میں قرآن تراویح شروع ہو گئی۔
جب تراویح شروع ہو گئی تو قرآن تراویح شروع ہو سکتی تھی، لیکن ائمہ حضرات نے مقتدیوں کا خیال کرتے ہوئے دیر سے تراویح پڑھ رہے ہیں، صبح کو پھر اٹھنا ہے، تو ائمہ حضرات نے مقتدیوں کی رعایت رکھتے ہوئے علم ترا کو 20، 25 اور 30 منٹ کے اندر اندر پڑھ کے فارغ کر دیا۔ ہر امام یہ کوشش کرتا ہے، الا ماشاء اللہ جموں کے اندر بھی ایک مسجد کے اندر قرآن تراویح کل کی، یہ جو ہم نے پڑھی، یہ نہیں، اس سے پہلی یعنی جمعرات کی رات کو قرآن کی ایک تراویح ایک پارہ مکمل پڑھا، اور جموں کشمیر کے اندر ایک جگہ کے اندر اسی رات کو تین پارے پڑھے گئے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، تو قربانی دینے والے ادھر بھی تیار ہوتے ادھر بھی تیار ہوتے ہیں، لیکن یہ تین پارے پڑھ لینا یا وہاں ہوتا ہے جہاں سارے مقتدی اس بات کے لیے تیار ہوتے ہیں، ورنہ امام یہ حتاً امکان کوشش کرتا ہے کہ میں مقتدیوں کی مکمل رعایت رکھوں، لیکن پھر بھی باتیں ہوتی ہیں۔ تو پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو لگام دیں گے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے اندر چندہ کرنے والے بہت آتے ہیں، تو چندہ کرنے والوں پر نکیر، مساجد پر نکیر، مدارس پر نکیر، وہ انشاءاللہ آئندہ کسی جمعے میں موضوع آئے گا، اس میں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن یہاں یہ بات عرض کرنی ہے، ہم دین کی کسی بات کو بھی شروع کر لیتے ہیں اور زبان ہماری پھسل جاتی ہے، ہم بہت دور پر لغویات تک اور بعض دفعہ غیر مناسب گفتگو تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے پہلا کام یہ تقوی کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی زبانوں کو لگام لگا کر رکھ دیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کئی اعتکاف وہ کیے جو پورے مہینے کے تھے، لیکن پورے مہینے کے اعتکاف کم ہے، 20 دن کے اس سے کچھ زیادہ ہیں، اور پورے آخری عشرے کا اعتکاف تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کیا ہے، اس لیے ہر مسجد میں یہ اعتکاف کیا جاتا ہے، اور جہاں کے لوگ مسجد ہوتے ہوئے اعتکاف نہیں کرتے ہیں تو وہ اجتماعی طور پر ترک اعتکاف کے گنہگار ہوتے ہیں، اور ایک بندہ بھی اعتکاف کر لیتا ہے تو وہ کافی ہو جاتا ہے۔ کیا مقصد ہے اعتکاف کرنے کا؟ جہاں ایک مقصد ہے شب قدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا، وہیں پر ایک مقصد یہ ہے کہ بندہ تنہائی میں بیٹھ کر صرف اللہ کے ساتھ لو لگا کے رکھے۔ اب ہر بندہ تو کاروبار چھوڑ کر، ملازمت چھوڑ کر، زمینداری چھوڑ کر، دنیا کے بے شمار کام چھوڑ کر مسجد میں کونے میں نہیں بیٹھ سکتا ہے، لیکن اتنا تو ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی زبانوں کو لگام دیں۔ ہم جب 2-4 بیٹھ جائیں گے تو ضروری گفتگو کرنے کے بعد مجالس کو ختم کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں ویسے بھی دوسرے لوگوں کے وقت کا احتیاط کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ آ کر ڈیرا ڈال دیتے ہیں، مسئلہ پوچھیں گے اس کے بعد بھی بیٹھے رہیں گے، کوئی بات معلوم کرنی اس کے بعد بھی بیٹھے رہیں گے، اپنا بھی وقت ضائع، دوسروں کا بھی وقت ضائع، پھر یہ بندہ لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دیر تک تشریف رکھنے سے کہیں ایسا نہ ہو آپ کا ہو وقت ضائع اور ہمیں تکلیف ہو، تو پھر بندے کو یہ کہنا اور لکھنا پڑ لیتا ہے کہ بھائی اپنا کام نپٹاؤ اور چلتے بن جاؤ۔ ایک کام تو ہے کہ اپنی زبان کو لغویات سے پاک رکھنا ہے، دوسرا اس زبان کو قرآن کریم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رطب اللسان رکھنا ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک کو قرآن کریم کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ جیسا کہ میں نے آیت پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ آیت تمام مسلمانوں کو یاد ہو یا یاد نہ ہو، اس کا ترجمہ بھی یاد ہو یا یاد نہ ہو، لیکن ہر مسلمان جو اسلام سے تھوڑی بہت بھی واقفیت رکھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ قرآن کریم رمضان المبارک کے اندر نازل ہوا ہے، اور رمضان المبارک کے اندر بھی لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ صرف قرآن نہیں بلکہ قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہے، تورات، انجیل، زبور، یہ تینوں کتابیں بھی رمضان المبارک کے اندر ہی نازل ہوئی ہے۔
اور بعض علماء نے ان کی تاریخ بھی متعین کی ہے، بعض نے کہا 6 رمضان المبارک، 17 رمضان المبارک، 24 رمضان المبارک، بعض نے کہا 12 رمضان المبارک، 13 رمضان المبارک، 20 رمضان المبارک۔ وہ دن کون سے رہے ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے، وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ آسمان سے جتنی کتابیں آئی ہیں وہ اسی رمضان المبارک کے اندر آئی ہیں، اور رمضان المبارک کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول قرآن پاک کا نہ صرف تراویح بلکہ تراویح کے علاوہ بھی رمضان المبارک پڑھنے کا اور دنوں اور مہینوں کے مقابلے میں معمول زیادہ تھا۔ اور رمضان المبارک کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تراویح کے اندر قرآن کریم کا دور نکالتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن لگاتار تراویح پڑھائی، اس کے بعد انفرادی ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ تو سارے تراویح پڑھ رہے ہیں لیکن الگ الگ جگہوں پر تراویح ادا کی جا رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو اکٹھا کیا اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور ان کے پیچھے سارے لوگوں کو مسجد نبوی کے اندر تراویح پڑھنے کا حکم جاری کیا۔ جہاں اس روایت سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے ایک بات یہ معلوم ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام اور دور خلافت کے اندر تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی جانے لگی اور 20 رکعت پڑھتے تھے۔ دوسرا یہ کہ اس تراویح کے اندر قرآن پڑھا جانے لگا۔ علم ترا بھی قرآن ہے، الیاذ باللہ علم ترا غیر قرآن نہیں ہے، لیکن جب سے لفظ قرآن بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے الحمد سے لے کر والناس تک، یعنی 30 پارے۔ اور جو علم ترا سے تراویح پڑھی جاتی ہے اس کو سورۃ تراویح کہتے ہیں، اور جو الحمد الف لام میم سے لے کر والناس تک تراویح پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں قرآن تراویح۔ حالانکہ وہ بھی قرآن تراویح ہے، وہ بھی قرآن تراویح ہے، لیکن ماحول اور معاشرے کے اندر بعض باتوں کی اصطلاح ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی ایک اصطلاح بن گئی ہے، اس کو قرآن تراویح کہیں گے، اس کو سورۃ تراویح کہیں گے، تو یہاں سے یہ قرآن تراویح شروع ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ایک بات اور معلوم ہو جاتی ہے کہ جب تراویح پڑھنی ہو تو تراویح پڑھنے میں اجتماعیت ہونی چاہیے، انفرادیت نہیں ہونی چاہیے۔ الحمدللہ امت مسلمہ کا تب سے لے کر آج تک یہ اجتماعیت چلی ہوئی آ رہی ہے، لیکن اب کسی وجہ سے انفرادیت شروع ہو رہی ہے، ہر اعتبار سے نہیں لیکن کچھ اعتبار سے انفرادیت شروع ہو رہی ہے۔ اس کے 2 رخ ہیں، اگر ایک رخ دیکھا جائے گا تو اس کا تو بہت اچھا رخ ہے، لیکن اجتماعیت کا دوسرا رخ دیکھیں گے تو وہ اس کے مقابلے میں اچھا رخ نہیں ہے۔ وہ رخ ہے گھروں کے اندر تراویح شروع ہو گئی، ہوٹلوں کے اندر تراویح شروع ہو گئی، مال کے اندر تراویح شروع ہو گئی، اور دیگر اداروں کے اندر تراویح شروع ہو گئی۔ اگر اس کا اچھا پہلو یہ دیکھیں گے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، جس مال کے اندر یا جس ہوٹل کے اندر دن بھر لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، الحمدللہ شام کو وہاں پر اللہ کا قرآن پڑھا جانے لگا اور اللہ کا قرآن سننے لگے۔ وہ جو اس مال میں، ہوٹل میں یا کسی اور شو روم میں دن بھر یہ جوان بیچارے کام کرتے رہتے ہیں، تھک ہار کر یہ شام کو 20 رکعت تراویح اور قرآن کے ساتھ سنتے ہیں، اس کا الحمدللہ بہت اچھا رخ یہ ہے۔ اور تھوڑا سا اس کا جو رخ دوسرا نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ لوگ مسجدوں کو چھوڑ کر ہوٹلوں میں، مالوں میں اور دیگر جگہوں پر چلے جائیں گے۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کے 2 نقصان ہوتے ہیں۔ ایک نقصان یہ ہے کہ مسجد میں خالی بیٹھنا بھی ثواب ہے، نماز پڑھیں گے اس کا ثواب ملے گا ہی، تو جو نماز مسجد میں پڑھی